بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو بات سن لو پھر اس کے بعد دعا کر لیں، ٹھیک ہے؟ دعا قبول کرتے اللہ تعالیٰ کون ہے بھائی؟ دعا کون قبول کرتے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے۔ دعا کے قبول ہونے کے اسباب حدیث میں بہت سارے ہیں۔ دعا کے قبول ہونے کے اسباب بہت سارے ہیں، تھوڑے اسباب جگہ کو پکڑ کے ہے، تھوڑے اسباب وقت کے اعتبار سے ہے، تھوڑے اسباب عمل کے اعتبار سے ہے۔ تھوڑے اسباب کیسے ہیں؟ عمل کے اعتبار سے ہے۔ جی اب جگہ کے اعتبار سے دیکھیں تو مکہ ہے، مدینہ ہے، مزدلفہ ہے، جی اسی طریقے سے مسجد ہے، اور اسی طریقے سے طور پہاڑ ہے، اسی طریقے سے ریاض الجنہ ہے۔ یہ سب جگہ کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ جگہ میں گئے تو دعا کیا ہو سکتی ہے؟ قبول ہو سکتی ہے۔ یہ اسباب قبولیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسباب قبولیت۔ تھوڑے اسباب وقت کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ ہاں جیسے تہجد کا وقت، اس وقت میں دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ جی اور جیسے عید کے دن خطبے کی نماز کے بعد کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے عصر کی نماز کے بعد مغرب تک دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ جی تو تھوڑی دعا اسباب قبولیت کس کے ساتھ رہتے؟ وقت کے ساتھ رہتے، اور تھوڑے اسباب قبولیت دعا کے قبول ہونے کا سبب کسی عمل کے ساتھ رہتا۔ کس کے ساتھ رہتا؟ عمل کے ساتھ۔ جیسے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، اب اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ جیسے اعتکاف کرنا، اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، جی یہ سب کیا ہے؟ اسباب قبولیت کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ یہ عمل کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ جی ایک چیز اور ہے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی سے، کسی آدمی سے، کسی شخص سے متعلق ہونا، کیا ہونا؟ جگہ کا نہیں ہے، عمل کا بھی نہیں ہے، جی اور پھر وقت کا بھی نہیں ہے۔ یہ کس کے ساتھ ہے؟ کسی آدمی کے متعلق ہے۔ کسی آدمی کے، ہاں جیسے ماں باپ دعا کرنا اولاد کے لیے، کوسے وقت میں بھی کرے جا، کوسے دن میں بھی کرے جا، قرآن پڑھ کو بھی کرے جا اور قرآن نہیں پڑھ کو بھی کرے جا، کوئی عمل کے ساتھ نہیں تو بھی انہوں کیا کرے جا؟ دعا کرے جا۔ ماں باپ کس کے لیے کرنا؟ اپنی اولاد کے لیے کرنا، جی اور دوسرا استاد و شاگرد کے لیے کرنا۔ استاد کس کے لیے کرنا؟ یہ دعا آدمی کے ساتھ متعلق ہے۔ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ اس میں کوئی عمل، کوئی وقت، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ کس کے ساتھ ہے؟ صرف آدمی کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے شیخ اپنی مرید کے لیے دعا کرنا۔ کس لیے دعا کرنا؟ شیخ جو مرشد ہوتا ہے، جو آدمی جس سے بیعت ہو کر رہتا ہے، ان کس کے لیے کرنا؟ اپنے مرید کے لیے دعا کرنا۔ جس طرح سے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، استاد کی دعا شاگرد کے حق میں، شوہر کی دعا بیوی کے حق میں، اور جس طرح سے نبی کی دعا اور امتی کے حق میں جیسا قبول ہوتی ہے، مرشد کی دعا اپنے مرید کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ مرشد کی دعا کس کے حق میں قبول ہوتی ہے؟ یہ بھی قبولیت کا اسباب ہے۔
یہ بھی قبولیت کا سبب ہے جی۔ اور پھر یہ اور ایک سبب ہے، جیسے کہ عالم دین ہونا۔ کیا ہونا؟ عالم دین۔ اب جیسے دعا اگر عام آدمی بھی دعا کریں گا قبول ہو سکتی ہے، گناہ گار سے گناہ گار آدمی دعا کریں گا قبول ہو سکتی ہے، لیکن اسباب قبولیت میں عام دعا نہیں آئے گی۔ دعا کے قبول ہونے کے سبب میں وہ چیز داخل نہیں ہوگی۔ سبب کے طور پر جو اسباب قبولیت ہے اس میں کون ہے؟ علماء دین بھی ہیں۔ اگر کوئی عالم آدمی کسی عام آدمی کے بارے میں دعا کرے، اللہ اس دعا کو کیا کرتی؟ قبول کرتے۔ بس وہ اس کی سفارش ہے، وہ اس کی کیا ہے بولو؟ سفارش ہے جی۔ تو اسباب قبولیت میں، دعا کے قبول ہونے کے اسباب میں کیا ہے؟ کچھ اسباب وقت کے ساتھ ہے، کچھ اسباب جگہ کے ساتھ ہے، کچھ اسباب کسی عمل کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ کسی عمل کے ساتھ ہے۔ کچھ اسباب کسی آدمی کے ساتھ ہے، کسی آدمی کے ساتھ ہے۔ اور ایک سبب اور بھی ہے، مجھے یاد آیا ابھی، بیمار آدمی۔ کون ہے بولو؟ بیمار آدمی۔ بیمار آدمی کا تو اسپتال میں بلاک رہتے، وہ بیمار آدمی نہیں، ہمارے گھر کا بیمار آدمی۔ کون بولو؟ ہمارے گھر کا بیمار آدمی جی، ذی رحم بولتے ہوں۔ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں کوئی آدمی بیمار ہے، اس سے جا کو دعا کرانا، اس سے کیا کرنا؟ دعا کرانا جی۔ یہ بھی کیا ہے؟ قبولیت کا سبب ہے۔ یہ بھی کیا ہے بولو؟ یہ قبولیت کا سبب ہے جی۔ اسباب قبولیت میں، دعا کے قبولیت کے اسباب میں یہ چیزاں کچھ تو لوگوں کے ساتھ ہیں، انسانوں کے ساتھ، اور کچھ جو وقت کے ساتھ ہیں، اور کچھ جگہ کے ساتھ ہیں، اور کچھ عملوں کے ساتھ ہیں۔ کچھ کیا ہیں؟ عملوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب ہمارا جو موضوع ہے اس وقت میں کہ بھئی عملوں کو لے لیں گے، باقی چیزیں تو مثال کے طور پر ایک دو تو میں نے بتا دیا آپ کو، لیکن عمل ہے۔ عمل میں کچھ عمل فرض ہیں، کچھ عمل سنت ہیں، اور کچھ عمل نفل ہیں۔ کیا ہے بولو؟ کچھ عمل فرض ہیں، کچھ عمل سنت ہیں، اور کچھ عمل نفل ہیں۔ اب بتاؤ دعا کس میں زیادہ قبول ہوگی؟ ارے بولو بھائی، کس میں ہوگی؟ فرض میں ہوگی۔ اسباب قبولیت میں دعا جو سب سے زیادہ قبول ہوگی کس میں ہوگی؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی دعاؤں کو فرض نمازوں کے لیے چھپا کے رکھو۔ کیوں؟ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے جی۔ فرضوں کے بعد جیسے روزہ ہے، افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حج ہے، حج فرض ہے، عرفات کی دعا قبول ہوتی ہے جی۔ جو حکم ہے، جس درجہ کا حکم ہے، اور قبولیت کا بھی وہی درجہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات میری جی؟ سمجھ میں آ رہی نا بابو جی؟ یہ فین بھی بند کر ڈالو، دھواں کھینچ رہی ہے، دھواں آ رہا ہے نا اندر کو جی۔ ہاں میرے کو حلق میں لگ رہا ہے ذرا دھواں جی۔ کرونا تو چلے گیا لوگ نہیں، ہاں کھانسی کی صحت بھی کیا بھی نہیں، اب کیا بھی نارمل ہو گیا آپ سبھی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے جی۔ اللہ اس بیماری کے وبال کو جلدی سے جلدی ختم فرما دے جی۔ ہاں کیا بولتے ہو، لوگوں کو ہمت آنا کا تو اس کا ویکسین آنا، ذرا ابھی دل میں ذرا دھاچک ہے، دل میں ابھی ذرا کیا ہے، ویکسین آ گیا بولو۔ کو سے ملک میں آ گیا تو میں آیا کہ تیرے بولو کو ہمت سے آیا تھا، نہیں بولے تو آدمیوں کو اندر اندر کیا رہتا، ذرا ڈر رہتا۔ یقین تو اللہ پر ہے لیکن ڈر بھی ساتھ میں رہتا۔ اللہ جلدی اس کا ویکسین بھی عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اب ایک کیا ہے، فرض کا درجہ ہے عمل میں۔ اب ہمیں دعا کی قبولیت کے اسباب میں ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ اب فی الحال عمل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو عملوں میں کچھ عمل کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اب جیسے قبولیت میں جو فرض ہے
بھئی زیادہ تو وہی قبول ہوگا نا. اب دوسرا درجہ سنت ہے. دوسرا درجہ کیا ہے بولو؟ سنت ہے جی. اب جیسے فرض ہے، فرض کے بعد سنت ہے، فرض کے بعد سنت ہے. اب جتنے بھی سنتیں ہیں، سنتوں کے اندر کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سونے کی دعا، دسترخوان کی دعا جی، ہاتھ دھونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، ایمانداری سے بتاؤ یہ قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے بولو بھائی جی، قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا. یہ قبول ہو کے بھی ہمارے کام بندے ہو کو نہیں بول لیتے لوگ. سمجھ میں یہ بات سائیکل والی جی. یہ جو دعائیں ہیں مسجد میں آنے کی، مسجد سے جانے کی جی، اور کھانا کھاتے اس وقت میں پڑھنے کی، سوتے اس وقت میں پڑھنے کی، بستر بچھاتے وقت میں پڑھنے کی، بستر اٹھاتے وقت میں پڑھنے کی، دسترخوان اٹھاتے وقت میں پڑھنے کی جی، یہ اعتکاف کی دعا، اور اسی طریقے سے وضو بنانے کی دعا، یہ جو جتنی بھی سنتیں ہیں، یہ سنتوں کی جو دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دعا نہیں قبول ہوتے کہ سمجھتے؟ ہمیں برکت سمجھ کو پڑھتے، یہ قبول ہوتی بول کو نہیں پڑھتے. یہ قبول ہوتی بول کو نہیں پڑھتے. کیا بول کو پڑھتے؟ ہاں کیا لے سنت ہے وہ، یہ تو آپ پڑھ لیتے رہنا. لیکن میرے عزیزو، یہ جو سنت کی دعائیں ہیں نا، انہوں نے قبولیت کو پایا ہے. کس کو پایا ہے بولو؟ ہاں، فرض نماز کی دعا کے لیے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ قبول ہوتی. اور سنت کی دعا ایسی ہے کہ وہ ضرور قبول ہو کر رہے گی. اگر آدمی کوئی دعا نہ مانگے، کسی سے دعا نہ کرائے، لیکن یہ مسنون دعا پڑھ لیتے رہتے نا سنت کے، تو اس کے کام سب بن جائیں گے. اس کے کام کیا ہو جائیں گے؟ سب بن جائیں گے. اسباب قبولیت کے اسباب میں جو ہے یہ مسنون دعاؤں کا بہت بڑا اہم کردار ہے. اس لیے جماعتوں میں سب سے پہلے کیا سکھاتے؟ دعا سکھاتے. بہت سارے جماعتیں شروع زمانے میں ایسے ہوتے تھے، نماز بعد میں سکھاتے، مسجد میں آنے جانے کی دعا پہلے سکھاتے. تھوڑے امیر صاحب آپ بھی کیا کر دیں، دعائیں جلدی جلدی سکھا دیتے. کیوں بول تو آدمی قبول ہوا تھا. کیا تھا بولو؟ قبول ہوا تھا جی. تو اب ہمارے بزرگوں نے کہا بھائی فرض کا درجہ اعلیٰ ہے، قبولیت میں بھی بڑھتی ہے، اس لیے تم کیا کرو، فرض کو پہلے مکمل کرو اور سنتوں کو بعد میں مکمل کرو جی. اور کچھ چیزیں نفل ہیں بھائی، کچھ اعمال کیسے ہیں بولو؟ نفل ہیں. اب نفل میں کیسا؟ اب پورے نفل نمازیں ہیں، جیسے چاشت ہے، اوابین ہے، اور اشراق ہے، اور اسی طرح سے تہجد ہے. یہ پورے کیا ہے بولو؟ نوافل ہیں. یہ پورے کیا ہیں؟ نوافل ہیں. اور کچھ عمل نوافل بھی ہیں، جیسے کسی کی دعوت کرنا، یہ نفل عمل ہے. جیسے کسی مہمان کو کیا کرنا؟ دعوت دینا. کیا عمل ہے؟ یہ نفل عمل ہے. کسی غریب کو صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا فرض ہے. زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ فرض ہے. اور منت کو پورا کرنا یہ واجب اور سنت ہے. لیکن معمول صدقہ دینا یہ کیا ہے بولو؟ نفل ہے جی. نفل کی بھی کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے. نفل کی بھی کیا ہوتی ہے بولو؟ دعا قبول ہوتی ہے جی. اس لیے میرے عزیزو، اگر ہمارے گھر کے پاس کوئی فقیر آ جائے، ہم سے کوئی آدمی کسی قسم کا سوال کر لے، اگر اس سے طاقت ہو تو ضرور کیا کرنا چاہیے؟ اس سائل کے سوال کو پورا کرنا چاہیے. سائل کے سوال کیا کرنا چاہیے؟ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی قبولیت کی علامت ہے. وہ بھی کیا ہے بولو؟ قبولیت کی. تو عملوں کے اندر کچھ عمل فرض ہیں، کچھ عمل سنت ہیں، اور کچھ عمل کیا ہیں؟ نفل ہیں. کچھ عمل کیا ہیں؟ نفل ہیں. اچھا، ان تینوں کے علاوہ اب جو میں بتا رہا ہوں وہ ایک ایکسٹرا چیز ہے. کیا بولو؟ ایکسٹرا چیز ہے. وہ ہے تجارب اکابر. کیا ہے بولو؟ تجارب اکابر. تجارب بولے تو کیا؟ تجربہ.
بڑے لوگوں کا تجربہ. کیا ہے بولو؟ بڑے لوگوں کا تجربہ. بہت محروم آدمی ہے وہ کہ وہ فرض کو چھوڑ ڈالے، نفل کو چھوڑ ڈالے، سنت کو چھوڑ ڈالے اور اکابر کے تجربے کو بنیاد بنا لے. اکابر کے تجربے کو کیا بنا لے؟ بنیاد بنا لے. جی اب جیسے کہ بھئی کوئی آدمی نماز تو نہیں پڑھتا، لیکن کسی حضرت نے بتا دیا اس کو 1000 بار دعا پڑھ رہا ہے، دکان چلنا ہو کو کیا کر رہے ہیں؟ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا وہابو یا وہابو بول کو 1016 بار پڑھ رہا ہے. کیا چلنا ہو کو؟ دکان چلنا ہو کو، لیکن فرض نماز نہیں پڑھ. فرض نماز چھوڑ ڈال کے 1016 مرتبہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا وہابو بول کو دکان چلنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح کے لوگ ناکام ہوں گے. اس طرح کے لوگ کیا ہوں گے؟ ناکام ہوں گے. جی موقع فرض کا بھی جانے نہیں دینا، موقع سنت کا بھی جانے نہیں دینا، موقع نفل کا بھی نہیں جانے دینا، اور موقع تجارب کیا ہے بولو لفظ وہ؟ تجارب اکابر. میرے عزیزو، سنت و شریعت میں اور جو ہے کہ بخاری کی حدیثیں ہوں یا صحیحہ کی حدیثیں ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ بزرگوں کا نصاب ہو جس کو کسی جنات نے آ کر خواب میں بتایا. وہ جنات کوئی رسول اللہ سے بڑھ کے تھوڑا ہی ہے. بھئی کسی کو جنات نے آ کے خواب میں بتایا تم یہ پڑھ لو کامیاب ہو جاتے، تو وہ کوئی رسول اللہ سے بڑھ کے تھوڑا نہ آئے. جی اگر کسی کو خواب میں رسول اللہ چاہ کے بتائے یہ پڑھ لو تمہیں کامیاب ہو جاتے وہ لوگ. جی لیکن خواب حجت نہیں نا بابو. خواب کیا نہیں ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بچے کے خواب میں آ کر اس کو بولے کہ بھی یہ دعا پڑھ لے، یہ دعا پڑھ لے، تو وہ اس کے لیے حجت ہے. کس کے لیے حجت ہے؟ اس کے لیے حجت ہے. اگر یہ بولیں گا تو بھی پڑھ لے بول تو اس کے لیے وہ حجت نہیں ہے. اس کے لیے کیا نہیں ہے؟ خواب کیا نہیں ہے بولو؟ حجت نہیں. اس کے لیے خواب کیا نہیں ہے؟ حجت نہیں. جی تو میرے عزیزو، لیکن ہم اکابرین کے تجربوں کا انکار نہیں کرتے اور انکار نہیں بھی کرنا چاہیے. انکار نہیں بھی کرنا چاہیے اور انکار کی گنجائش بھی ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ان کو ماننا چاہیے. کب ماننا چاہیے؟ فرائض کا درجہ پورا ہو، سنت کا درجہ پورا ہو اور نفل کا درجہ بھی پورا ہو. اس کے بعد آدمی کیا کرے؟ اپنے اندر زینت پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر محاسن پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے اور اپنے اندر روحانی قوت پیدا کرنے کے لیے تجارب اکابر پر عمل کر سکتے. تجارب اکابر پر کیا کر سکتے بولو؟ عمل کر سکتے. یہ نفل سے بھی نیچے کی چیز ہے. ایسا سمجھو جیسے کہ مستحب. نفل سے بھی کیا ہے؟ نیچے کی چیز ہے. کیا ہے بولو؟ مستحب. اچھا جی اتباعت میں کئی بتائیے بولے تو اس میں سے ایک چیز کا عمل ہوا ہے ابھی. اس میں سے ایک چیز کا کیا ہے؟ عمل ہوا ہے. وہ کیا ہے بولے تو 113 بار بسم اللہ پڑھنا. کیا پڑھنا بولو؟ 113 بار بسم اللہ پڑھنا. جی یہ شریعت سے یہ کوئی ثابت شدہ چیز نہیں ہے. یہ اکابر بزرگوں کے تجربے سے جو ہے امت میں یہ ایک امانت بن کے چلی آنے والی چیز ہے. اور یہ بھی قبولیت کی علامت کا جو ہے، قبولیت کی علامت بزرگوں نے اس کے اندر تجربے سے پایا ہے. اس کو کس سے پایا ہے بولو؟ تجربے سے نہیں، بسم اللہ کس سے پایا ہے؟ تجربے سے پایا ہے. جی اور وہ اس کا ایک طریقہ، اور جیسے ہم نے بتایا تھا یہ 2 بچوں نے جو ہے اعتکاف میں بیٹھ کر اس کے نصاب کو کیا کیا ہے؟ پورا کیا ہے. ماشاءاللہ بسم اللہ تو بہت عجیب و غریب چیز ہے. اور بسم اللہ تو سورہ اخلاص نا تمہارا، جی سورہ اخلاص ہے، اور سورہ اخلاص کا ایک عمل انہوں نے پورا کیا ہے. جی تو الحمدللہ اب سورہ اخلاص تو
اگر کسی کو جو ہے انکار کی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ سورہ اخلاص تہائی قرآن ہے. کیا ہے بولو؟ تہائی قرآن ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے یہ جو ہے اس عمل کو پورا کیا ہے. اللہ ان کے اس عمل کے پورا کرنے کو قبول فرمائے. میرے عزیزو، اگر کوئی آدمی کسی عمل کے نصاب پورا کر لے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عامل ہے یہ عملیات کے لیے. یہ جو بھی عمل کرتے اپنے اندر روحانی قوت بڑھانے کے لیے ہے. عام طور پر تھوڑے بچوں کے ذہن میں ایسا ہوتا کہ اب یہاں پہ عامل بن جاتا ہوں، اچھا تعویذہ لکھو دوسرے انگ دیتا ہوں، سمجھتا رہتا. اگر ایسی نیت کے ساتھ اگر کوئی عمل کا نصاب پورا کریں گے، وہ عمل قبول نہیں ہوگا. یہ جتنے بھی تجارب اکابر ہیں یہ خود کو فائدہ اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں. کوئی بھی عمل جو کوئی بزرگان دین کرتے ہیں یا کراتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کیا کرنے کے لیے؟ نفع اٹھانے کے لیے. اب جیسے کہ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تقریباً بولے 700 عملوں کی وہ نصاب پورے کر کے ہیں. باقاعدہ انہوں نے کتاب لکھے. کیا لکھے بولو؟ جن عملوں کی وہ نصاب کرے، جن عملوں کو وہ زکوٰۃ دیے، جن عملوں کا نصاب پورا کرے، انہوں کیا کرے؟ مستقل کتاب لکھے. مستقل کتاب لکھے. وہ عامل تھے کیا؟ انہوں عملیات کرنا ان کو سیکھے کیا سب بھی؟ جی نہیں میرے عزیزو، عملیات کا سیکشن الگ ہے، وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ عمل یہ اسباب قبولیت ہے. کیا ہے بولو؟ اسباب قبولیت ہے. اپنے اندر تقوی اور اپنے اندر حسن اور اپنے اندر ورع پیدا کرنے کے لیے یہ عمل ہے، تاکہ کسی چیز کا بندے کو نقصان نہ ہو اور ہر جگہ پر اللہ اس کی دعا کو ہر حال میں قبول کرے. وہ جس کے لیے دعا کرے اور وہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے. اسباب قبولیت میں نفل کے درجے میں یہ اعمال ہے، اور جتنے بھی اعمال اس طرح کے کرائے جاتے ہیں یہ قبولیت کے اسباب ہیں. اور وہ حالانکہ فرض کا درجہ پہلے ہے اور سنت کا سیکنڈ ہے اور نفل کا تھرڈ ہے، اور یہ جو اعمال ہیں یہ کیا ہے؟ مستحب کے درجے میں. تجارب اکابر. کیا ہے بولو؟ تجارب اکابر. ان عملوں کا مقصد میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. کیا ہے بولو؟ اللہ کی رضا ہے. یہ عمل اگر اس طریق پر کرے تو، اس نیت کے ساتھ کرے تو فائدہ ہوتا. اگر آدمی کے ذہن میں یہ ہو اگر میں بھی جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کروں گا آگے جا کے، تو بس کیا بولتی، دودھ میں گوبر ڈالنے سرکا. دودھ میں کیا ڈالنے سرکا؟ اللہ اگر آپ کے ذریعے سے دوسرے کو فائدہ پہنچا دے وہ الگ چیز ہے، وہ الگ سیکشن ہے. جی وہ الگ سیکشن ہے. جی اب جیسے میں بعض لوگوں کا علاج کرتا ہوں ہفتے میں 2-4 دن متعین کر کے. میرے عزیزو، ہمارے حافظ صاحب تھے، حافظ عبدالقدوس صاحب، میرے پہلے استاد کہ جنہوں نے مجھے چند عملوں کی نصاب پور کا، ابھی زندہ ہے انہوں میرٹھ میں، اور میرٹھ ڈسٹرکٹ میں ہررا گاؤں ہے ان کا، حافظ عبدالقدوس صاحب. میں مطلب جماعت کی لائن سے گیا تھا، اس لائن میں تعویذ اور تعویذ کرنے والے تو مجھے بڑی سخت نفرت تھی. وہ بولے تھے کہ بیٹا کہ تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کر لے، تجھے نیکی ملے گی، اللہ تیری دعا کو قبول کریں گے. سیکھنے کے بعد بھی تقریباً 6 سال تک جو ہے میں اس کو تو بالکل پس پشت ڈال دیا تھا. پھر ہمارے شیخ صاحب نے کہا کہ بیٹا کہ جو ہنر تمہارے پاس ہے اگر تم اس کو استعمال نہیں کرو گے تو لوگ غلط لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کے عقیدے بگڑ جائیں گے. اگر 10 خراب کرنے والوں کے ساتھ میں اگر ایک اچھا آدمی ہوگا تو پھر تمہارے لیے کیا ہوگا؟ یہ تمہاری اچھائی کے ذریعے سے لوگوں کا باطل کی طرف جانا بند ہو جائے گا. ان کی اجازت سے ہفتے میں 2 دن متعین کر کے اور جو ہے میں کر رہا ہوں. اور یہ بھی مقصد بنا کر نہیں، یہ بھی کیا بنا کر نہیں. اگر میں مقصد بنا کر کرتا تو پھر رات دن اسی کام پہ رہتا. یہ ایک دن میں بازک کیوں جانے دیتا؟ جب مجھے پیسے آتے ہوئے دیکھتے تو کوئی خراب لگتے؟ بھئی پیسے آتے ہوئے میرے کو کیا تو خراب لگتے کیا؟ اگر میں اس کام کو مقصد بناتا تو پھر پورے ہفتے رات اور دن میں اسی کام کے لیے رہتا، پھر مجھے کسی اور چیز کی کیا نہ رہتی، ضرورت نہ رہتی. لیکن ہم اس کو مقصد بنا کر نہیں،
بلکہ امت کی ضرورت سمجھ کر جیسے ہم مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں، تبلیغ کی خدمت کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہم علماء کی خدمت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے امت کی خدمت کا ایک شعبہ سمجھ کر رہے ہیں۔ اگر آج بھی دیکھا جائے تو میرے وقت میں سے کہ اگر ایک حصہ اگر اس کام کے لیے لگتا ہے تو تقریباً 8 حصے یا 9 حصے میرے اور دین کے دوسرے کاموں میں لگتے ہیں۔ ایک حصہ اگر اس کام کے لیے ہے تو، اور 9 حصے کس کے لگتے ہیں؟ دین کے دوسرے امور کے لیے اور دوسرے کام کے لیے لگتے ہیں۔ اب یہ کوئی چھپی بات بھی نہیں ہے، اور آپ لوگ تو مجھے جانتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ میرے عزیزو، ان عملوں کا جو مقصد ہے وہ کیا نہیں ہے؟ بولو، عامل بننا نہیں ہے۔ ان عملوں کا مقصد کیا ہے؟ اپنے اندر تقوی، اپنے اندر اللہ کا ڈر، اپنے اندر اخلاص اور اسباب قبولیت کو بڑھانا ہے۔ اسباب قبولیت کو بڑھانا ہے۔ اسباب قبولیت بھی کب بڑھیں گے؟ پہلے فرض کا درجہ پورا ہو رہا ہو، اور دوسرا سنت کا درجہ پورا ہو رہا ہو، اور تیسرا نفل کا درجہ پورا ہو رہا ہو۔ یہ چوتھی چیز جو ہے جا کے کیا بنے گی؟ تجارب اکابر۔ یہ آدمی کے اندر حسن پیدا کرے گی۔ کیا پیدا کرے گی؟ حسن پیدا کرے گی۔ تو ماشاءاللہ آپ نے سورہ اخلاص کا عمل اور 113 مرتبہ کا آپ نے پورا کیا ہے۔ کتنے دن ہو گئے تمہارے کو اب تک؟ 13 دن ہوئے۔ یہ اصل تو 11 دن کا تھا، نہیں 2-3 دن آپ زیادہ کریں ماشاءاللہ۔ تو پھر اس کا ایک فائدہ بھی بتاتا ہوں، آپ سن رہے ہو، کوئی عام آدمی بھی اس کو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جی۔ اگر کوئی آدمی کسی چیز کو مقصد بنا لے، مثال کے طور پر کہ میرے نوکری کا مسئلہ آسان ہونا، یا میری بیوی میرے سے اچھا محبت کرنا، یا میری دکان اچھا چلنا، یا کوئی آدمی قرضہ دینے کا باقی ہے، اگر میرے کو صحیح وقت پر کیا کرنا؟ قرضہ دے ڈالنا، یا گھر میں کوئی بیمار ہے، اس بیمار کو کیا ملنا؟ شفا ملنا۔ اگر کسی بھی نیت سے 113 مرتبہ کیا کرے بھائی؟ 113 مرتبہ کیا کرے؟ سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ پڑھے۔ کس کے ساتھ پڑھے؟ بسم اللہ کے ساتھ پڑھے، اور اللہ سے دعا کرے۔ اللہ سے کیا کرے؟ دعا کرے۔ یہ جو عملیات نماز کے بعد کی چیز ہے۔ کس کے بعد کی؟ نماز فرض بھی پڑھنا، سنت بھی پڑھنا، اور یہی تو بتایا تھا میں نے آپ کو، آپ سب پورا کرے تھے جی۔ تو اگر اس طرح سے اگر آدمی پڑھ کر دعا کر لے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو نہیں روکتے۔ اگر کوئی آدمی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر کسی مردے کے لیے دعا کریں گا، اللہ اس مردے کی مغفرت کرتے۔ اگر کوئی آدمی راستہ گم ہو جائے اس کا، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے۔ اللہ اس کے لیے کیا کرتے؟ راستہ نکال دیتے جی۔ سورہ اخلاص جو ہے یہ توحید کی زبردست صورت ہے، توحید کی زبردست صورت ہے جی۔ اور سورہ اخلاص کو پڑھنے والوں نے کبھی نامراد نہیں رہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے کبھی نامراد نہیں رہے جی۔ سورہ اخلاص کے موکلین بھی بہت زیادہ ہیں، جن فرشتے اس آیت کی حفاظت کے لیے قیامت تک اس کے ساتھ رہتے، اس کے پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے، اس کے پڑھنے والے کے لیے کیا کرتے؟ دعا کرتے۔ تو بہت زیادہ تعداد میں سورہ اخلاص کے موکلین بھی رہتے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اگر کوئی نصاب پورا کر لے تو پوری زندگی کے لیے اس کا ایک کورس کے درجے میں پورا ہو جاتا ہے۔ اگر عام آدمی بھی اگر اپنی کسی ضرورت کے لیے روزانہ یا جب تک کہ اس کا کام نہیں بنتا تو تب تک کے لیے اگر 113 مرتبہ ایک نماز کے بعد متعین کر کے جو ہے اگر اس طریقے سے پڑھ لے تو بہت جلدی اس کی دعا کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ یہ جو ہے تجارب اکابر میں سے ہے، یہ فرض میں سے نہیں ہے، سنت میں سے نہیں ہے، اور نفل میں سے بھی نہیں ہے، بلکہ مستحبات میں سے ہے، بلکہ بزرگوں کے جو ہے تجربوں کے اندر سے یہ چیز ہے۔ بزرگوں نے اس کو اتنا استعمال کیا، اتنا یوز کیا کہ انہوں نے اس کے قبول ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو پھر انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا۔ تجارب اکابر ہے۔ اس کو کوئی آدمی یہ سمجھے
کہ بھئی میں عامل بننے کے لیے کر رہا ہوں اور میں بھی ایسا ہو جاؤں گا، بولتے یہ چیز ایسا نہیں ہو سکتی. اس کے لیے درس کی ضرورت پڑتی ہے. عاملین کے اصطلاح میں درس کہتے ہیں جناتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا. یہ آدمی کسب سے حاصل نہیں کر سکتا. کسب بولے تو محنت مشق کر کے اس کو اپنے اندر نہیں لا سکتا. تھوڑے لوگوں کے اندر پانی دیکھنے کی طاقت رہتی ہے. انہوں نے نیم کی لکڑی ایسا پکڑے تو لکڑی پھر کو زمین کے اندر کا پانی دکھتا. وہ اس کے خون کا ایفیکٹ ہے، اللہ رکھتے اس کے اندر. کون رکھتے بولو؟ اللہ رکھتے اس کے اندر. جی تھوڑے لوگ ایسے رہتے اگر وہ کسی زمین پر کھڑے ہو گئے تو زمین کے اندر جو سننا ہے وہ دکھتا اس کو. اللہ وہ صفت اس کے اندر رکھے ہیں. جی اسی طریقے سے تھوڑے لوگوں کے اندر تھوڑے لوگوں کی آنکھوں کے اندر اللہ ایسی چیز رکھتے ہیں، اسے درس کہتے ہیں. وہ کھلی آنکھوں سے کس کو دیکھ سکتے ہیں؟ جب چاہیں گے جب دیکھ سکتے ہیں. ایسے لوگ ہی اس لائن کے اندر ماہر بھی بنتے اور کامل بھی بنتے اور اس سے لوگوں کو زیادہ نفع بھی ہوتا، وہ سمجھ بھی سکتے اور دوسروں کو سمجھا بھی سکتے. کسب کے ذریعے سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی. کسب کے ذریعے سے ہاں وظیفہ مل سکتا. کسب کے ذریعے سے بھئی اتنا پڑھ لو یہ کام ہو جائے گا، ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا، یہ وظیفہ مل سکتا. اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو، یہ جو اعمال ہیں یہ اپنے اندر تقوی اور اپنے اندر حسن اور اپنے اندر ورع اور اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے ہیں. اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں کہ سب لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں. عام لوگوں کے لیے تو بھئی کہ جب تک کہ ان کا کام نہیں بنتا 113 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر اللہ رب العزت سے کیا کر لے، دعا کر لے، ان کا کام ہو جائے گا. اور جو لوگ نصاب پورا کریں گے پھر ان لوگوں کے لیے تو چاہیے کہ وہ روزانہ ایک بار تو بھی سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لیں. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں. ایسا نہیں ہو سکتا تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیں. ایسا نہیں ہو سکتا تو سال میں ایک بار تو بھی ضرور پڑھیں. اگر نہیں پڑھیں گے سال میں ایک بار بھی اگر، تو پھر وہ تمہارا جو نصاب کا پورا کرنا کیا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. تمہیں جتنا مضبوط کر لیں گے تمہارے اندر قبولیت کا درجہ اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا. جی ہمارے شاہ صاحب بتائے سو بات بولتا ہوں. دیکھو سید انظر شاہ الکشمیری، اور آپ کی بھی جو ہے عملیات کے لیے ان کی کچھ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. جی بیاض انظر یا بیاض انور کے نام سے کتاب موجود ہے. تو اس میں حضرت نے لکھا بھی ہے اور حضرت کے زبان سے ہم نے سنا ہے. مطلب جی جو آدمی سورہ اخلاص زیادہ پڑھتا رہتا، جی اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کے اندر ایسا روب دیتے جس کی طرف ایسا دیکھتا وہ آدمی اس کا تابع ہو جاتا. آدمی اس کا کیا ہو جاتا؟ یہ تابع ہوتا. جی یہ بھی کوئی شریعت کی بات نہیں ہے، یہ تجارب اکابر ہے. تجارب اکابر ہے. جی بزرگوں نے اس کا تجربہ کیا اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس کا فائدہ دیکھا تو پھر انہوں نے اس کو کیا کر دیا، بیان کر دیا. جی تو میرے عزیزو، میری عمر تو چھوٹی ہے، میں اتنا بڑا بزرگ بھی نہیں ہوں، لیکن تجربہ میرا بھی ہے اس کے اوپر. تجربہ میرا بھی ہے. جی اور میرے ساتھ رہ رہے ہیں آپ لوگ، تو میرے کچھ حالات آپ لوگ اخذ بھی کرے ہوں گے. جی اخذ بھی کرے ہوں گے. جی اگر بعض لوگوں کی طرف اگر دیکھے تو وہ کیا ہو جائیں گے، کول ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے بولو؟ کول ہو جائیں گے. جی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی سے غلط فائدہ اٹھاتے. علامان والحفیظ. جی میرے عزیزو، دین کے لیے لوگوں کو نرم کرنا، اللہ کے لیے لوگوں کو کیا کرنا، نرم کرنا، اور اللہ کے دین کی تشکیل کے لیے لوگوں کو نرم کرنا، اور غیروں کو ایمان قبول کرنے کے لیے نرم کرنا. غیروں کو کیا کرنے کے لیے بولو؟ ایمان قبول کرنے کے لیے کیا کرنا، نرم کرنا. ہاں اللہ رب العزت کے فضل سے کہ 2500 سے لے کر 3000 تک اس وقت میں جو ہے تعداد بن گئی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی. کتنی بولو؟ ان عملوں کو ایسا استعمال کر. ٹھیکروں کے لیے کیا استعمال کرتے، 2-4 روپے کے لیے کیا استعمال کرتے. جی 2-4 روپے کے لیے کیا استعمال کرتے. ایسے عملوں کو ایسے استعمال کرنا
کہ لوگوں کو ایمان کی طرف کیا کرنا؟ مائل کرنا، محبت کی طرف مائل کرنا، نفرتیں ختم کرانا، تعلق لوگوں کا جوڑنے اور جمانے کی کوشش کرنا۔ تو آپ بھی ایسے ہی کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کے عمل کے پورا کرنے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی یہ عمل کریں گے میری بات سن کر، اللہ ان کے لیے بھی اس کی قبولیت عطا فرمائے، اللہ ان کے لیے بھی قبولیت تامہ عطا فرمائے۔